الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دیکھیں اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو ہے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم تسبیح اور آپ کی تعریف اور آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں کہ آپ ایسے مخلوق کو دنیا میں بھیج رہے جو دنیا میں خون کریں گے، فساد کریں گے اور تیری نافرمانی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس جواب پر فرشتے جو ہے خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام مجھے بنایا اور بنانے کے بعد آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر حضرت آدم کو بھی ہے نا پیش کیا اور دوسری طرف فرشتے، یہ دونوں بھی ہے نا آمنے سامنے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہے سامنے رکھ دیا، تو جن کے تعلق سے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کو کیا کہتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ آدم ان کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نام ہے نا بتا دی، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ساری چیزیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اب اس کے بعد امتحان ہوا نا فرشتوں کا بھی اور حضرت آدم کا بھی. تو اس امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، اور فرشتے ناکام ہو گئے. فرشتے ہے نا بول نہیں سکے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ فرشتوں تم آدم کے لیے سجدہ کرو. اب آدم کے لیے تمہیں سجدہ کرو. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو فسجدوا، پورے کے پورے جتنے فرشتے تھے سب کے سب ہے نا سجدہ کرنے لگے. الا ابلیس، مگر شیطان. ابلیس بولے تو کون؟ شیطان. انہیں ہے نا سجدہ نہیں کیا. واستکبر، ابا، فرمایا کہ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر میں آ گیا. وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافرین میں سے ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیں ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو پورے فرشتے نے سجدہ کر دیے. اب یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ سجدہ ہے نا کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ سجدہ جو ہے تعظیمی سجدہ تھا.
حضرت آدم علیہ السلام کے مرتبے کو، مقام کو اور آپ کی عزت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اب اس کے لیے سجدہ کرو۔ تو یہاں جو سجدہ تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ حقیقت میں جو سجدہ ہمیں نماز میں کرتے نا، یہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں جو سجدہ تھا وہ سجدہ فرمایا کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو دیکھیں انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں انسان کے 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نماز میں نمازی کے 4 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کھڑنا، اور دوسرا ہے بیٹھنا، اور تیسرا ہے رکوع، اور چوتھا ہے سجدہ۔ یہ سنا ہے سو پہلے کھڑیں گے، پھر اس کے بعد ترتیب سے اگر بولنا بولے پہلے قیام ہوگا، پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، اور پھر اس کے بعد سجدہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹھنا ہوگا۔ تو ان 4 حالتوں میں سے 2 حالتیں ایسی ہے جو ہر انسان کرتا ہے، جو ہر انسان کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی انسان نفی نہیں ہے، یعنی ہر انسان کرتا ہے، اور اسے کیا بھی عیب بھی نہیں سمجھتا، اسے عبادت بھی نہیں سمجھتا۔ وہ کون؟ وہ 2، ایک ہے کھڑنا اور دوسرا ہے بیٹھنا۔ یہ سب بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا تو کون بھی سمجھتے کہ ان عبادت میں ہے بول کر، اگر کوئی آدمی بیٹھ لے کو ہے، ارے عبادت کو سمجھتے کیا نہیں۔ تو اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، یہ صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ رکوع اور سجدہ عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے۔ اگر کوئی بھی جھک کر ہے تو سمجھتے رہے بھائی نماز میں ایسا کہا ہے۔ اگر وہ کون بھی سجدے میں چلے گیا، اپنا سر زمین پر رکھ دیا، بولتے ہیں بھائی نہیں عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو رکوع اور سجدہ 2 حالتیں ایسی ہے جو عبادت کے لیے خاص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ قیام ہے کھڑنا ہے اور بیٹھنا ہے، یہ ہر انسان کرتا ہے، یہ جائز ہے۔ اس میں کیا بھی نہیں، یہ عام ہے، اس کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے کھڑنا بھی پڑتا ہے، کبھی بیٹھنا بھی پڑتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ یہ مخصوص حالت میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، اور دوسری جگہ یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 چیزیں تو عبادت کے لیے خاص ہو گئی، اور یہ 2 چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ اپنے سر کو جھکائیں گے، نہ اپنا سر کو زمین پر رکھیں گے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ جو قیام ہے کھڑنا اور پھر اس کے بعد بیٹھنا، یہ عام ہے، اس میں کیا بھی ہے، اسے بول بھی عبادت بھی سمجھتا ہے۔ اب تم صرف بیٹھ لے کو ہے، ارے میرا نماز پڑھتے ہیں کیا، کون بولتا کیا، کوئی میرا نہیں بولتا، بیٹھ لے کو ہے۔ تو یہ کھڑنا اور بیٹھنا یہ عام ہے، رکوع اور سجدہ یہ خاص ہو گیا، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پر جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تمہیں سجدہ کرو، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ ہمارے نبی آنے سے پہلے امتوں میں یہ جائز تھا۔ ہمارے نبی آنے سے پہلے یہ سجدہ جائز تھا، لیکن اب یہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، نہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، شیطان انکار کر دیا، انہیں شیطان فرمایا۔ یہ جنات کے ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے، جنات بولتے ہیں جن، ایک ہے نوری مخلوق جسے فرشتہ بولتے ہیں، ایک ہے مٹی سے جسے اللہ نے بنایا اسے بولیں گے انسان، اور ایک دوسری مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا، وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق کون، جسے ناری بولتے، وہ کون ہو، وہ شیطان اور جنات، وہ شیطان اور جنات ہے۔ تو یہ شیطان جو تھا یہ جنات میں سے تھا، انہیں فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اس کا ایک نام بتایا کہ اس کا اصل نام حارث بھی ہے، اس کا اصل نام حارث بھی ہے۔ دوسری کتابوں میں فرمایا کہ اس کا اصل نام عزازیل بھی ہے، 2 بھی نام اس کے آتے ہیں، ایک ہے حارث اور دوسرا ہے عزازیل۔ انہیں عبادت بہت زیادہ کرتا تھا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جنت کا انچارج بھی تھا، کس کا، جنت کا انچارج بھی تھا۔ اب جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے دنیا میں جنات رہتے تھے،
زمین پر ہے نا آبادی جن کی تھی، آبادی یہ ہے نا جنات کی آبادی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہے نا یہ شیطان کو حکم دیا کہ جاؤ تمہیں ہے نا ان کو دور ہے نا بھگا ڈالو، یعنی سمندر میں، پہاڑوں میں، جنگل کی طرف ہے نا ان کو بھگا دو اور پوری زمین کو ہے نا پوری آبادی کو خالی کر دو۔ اب شیطان ہے نا آیا، شیطان نے اپنے لشکر کو لے کر فرشتوں کے ساتھ ہے نا آیا، پھر اس کے بعد ہے نا پورے جنات کو ہے نا ادھر ادھر سب کو ہے نا پھیلا دیا۔ اسی لیے بولتے ہیں شیطان کے یہ جنات کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ جنگلات ہے۔ اور اسی طریقے سے پرانی جو جگہ رہتے دیکھو یہ جنات ہے نا وہاں رہتے، یہ ہے نا ان کی جگہ۔ اب آبادی میں ہے نا نہیں رہتے، ایک دو جگہ انہوں رہتے، ایک دو جگہ ہے نا انہوں رہتے۔ کبھی ہے نا بعض مرتبہ جب ایسا ہوتا کسی گھر میں ہے نا گھر میں رہنے والوں کے اوپر اثرات ہو جاتے، بیمار ہے نا، پریشانی مصیبت کیا ہے کہ نہیں ہوتا رہتا، روحانی بیماری ہے نا ان کو زیادہ لگ جاتی ہے، کئی کو زیادہ لگ جاتی۔ اب دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے بھائی یہاں نا کچھ اثرات ہیں، یہ کئی کو اثرات ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے جیسے انسان کو ایک جگہ سے ایک مٹی سے محبت ہو جاتی، ایسے ہی جنات کو بھی ہے نا اپنی جگہ سے اپنی مٹی سے ان کو محبت ہو جاتی۔ اب انہیں یہ جگہ چھوڑ کر جانے کے واسطے ہم تیار ہوتے نہیں۔ جیسے انسان کو ارے بھائی جگہ چھوڑ ڈالو، یہ گھر چھوڑ ڈالو تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی میں چھوڑتا نہیں، ہمارے ماں باپ کی جگہ ہے، ہمارے باپ دادا کی جگہ، میں کہیں کو چھوڑنا، یہ گو ہے نا ہمارے باپ دادا کا، میں کہیں کو چھوڑنا کر کے بولتے۔ جیسے ایک انسان کو فطری طور پر کبھی کبھی ہے نا مٹی سے محبت ہو جاتی، جگہ سے محبت ہو جاتی، اب وہ جگہ اور مٹی کو نا انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جنات بھی ہے نا بعض مرتبہ ان جگہوں کو ہے نا جس جگہ میں وہ پہلے رہتے تھے ان جگہوں کو ہے نا چھوڑنا تیار نہیں ہوتے، وہ محبت آیا تھی انہوں وہاں چھڑتے۔ اب کون تو بھی وہاں گئے، کون تو بھی انسان ہے نا جینا یہ کرے بولے تو اب انہوں کیا کرتے ان کے اوپر نا اٹیک کرتے، میری جگہ میں تم کہیں آ گئے۔ تو اس وجہ سے ہے نا ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے حال تو پہلے جو ہے اس میں زمین پر کس کی آبادی تھی؟ جنات کی ہے نا آبادی تھی۔ اب جب اللہ نے ہے نا ان کو سب کو بھی ہے نا خالی کر دیا، یہ کس کے ذریعے سے خالی کرایا؟ شیطان کے ذریعے سے۔ اب یہ پوری آبادی کو خالی کرنے کی وجہ سے شیطان کے دل میں ہے نا ایک تکبر آ گیا، ارے میں وہ کام کریا جو کوئی بھی نہیں کر سکے، فرشتے بھی نا نہیں کر سکے، میں وہ کام کریا۔ سو کیا کام کریا؟ پوری آبادی کو جناتوں سے خالی کریا۔ اب اس کے اندر ہے نا تکبر آ گیا، اپنے اندر ہے نا بڑپن آ گیا، ارے میں اچھا کام کریا۔ سو تو یہ تکبر ہے نا اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے واسطے نہیں دیا۔ میرے سے افضل انہوں نے، میں افضل، میں بڑا، عبادت میں میں زیادہ، جنت کے انچارج میں، مجھے آگ سے بنایا، میں فلاں ایسا کر کے نا بول دیا۔ تو فرماتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ہے نا ارادہ فرمایا اور مٹی کو ہے نا پتلے کو بنا دیا اللہ، حضرت آدم کے پتلے کو یعنی باڈی کو ہے نا اللہ نے بنا دیا۔ کس سے بنایا؟ اللہ نے مٹی سے نا بنایا۔ ابھی مٹی کہاں سے آئی؟ اللہ نے زمین سے لیا، زمین سے نہ لیا، یہ بھی ہے نا فرشتوں کے ذریعے سے ہوا۔ حضرت اسرائیل کو، یہ حضرت جبرائیل کو، حضرت اسرافیل کو، دوسرے فرشتوں کو سبھی ہے نا اللہ بولے جاؤ بھائی زمین پر جا کر ہے نا مٹی لے کر آؤ۔ اور جب مٹی لینے کے واسطے آئے تو زمین ہے نا دینے کے واسطے تیار ہوئی، نہیں میں دیتی نہیں مٹی، میری مٹی سے انسان کو بنا ہے وہ اللہ ہے نا یہ کرتا وہ انسان ہے نا دنیا میں خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، نافرمانی کریں گے، انہوں سے بھی ایسا ویسا کریں گے، میں دیتی نہیں چلے جاؤ کر کے ہے نا سب اس کے بھی ہے نا یہ زمین ہے نا انکار کرے۔ اب اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جاؤ تمہیں لے کر آؤ۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے نا مٹی نے کہا میں نہیں دیتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا دیکھ تو بھی ایک اللہ کی مخلوق، میں بھی ایک اللہ کی مخلوق، تو بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، منجے اللہ نے لے لے کھاؤ کر کو بولیا ہے جب تک تو دیتی نہیں کہ میں تجھے چھوڑتا نہیں، جب تک تو مجھے دیتی نہیں کہ میں تجھے ہے نا نہیں چھوڑوں گا۔ اب انہوں بھی ہے نا ایک دم یہ ہوئے سب کو کہ نہیں مجھے لے کر جانا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے نا زبردستی اس سے لے کر ہے نا وہ مٹی ہے نا لے کر گئے، وہ مٹی بھی کیا مختلف جگہ سے،
کسی جگہ میں نا مٹی کالی تھی وہ ذرا لے لیے، کسی جگہ نا ذرا مٹی لال تھی اسے لے لیے، کسی جگہ مٹی ہے نا ذرا اچھی تھی۔ ایسا پوری دنیا میں جتنے بھی قسم کی مٹیاں آئے گی پورے مٹی کو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے لے کر اللہ کی خدمت میں نا پہنچے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس مٹی کو لے کر اس میں نا پانی ڈال کر اس کا ہے نا پتلا بنا، اور جب وہ پتلا بن گیا تب وہ پتلا ہے نا 40 دن تک، فرما دیں گے 40 دن تک ہے نا بغیر روح کے ویسا ہے نا وہ پڑھنے کو ہے عالم میں آخرت میں وہ چلنے کو ہے سو چلے آئے سو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہے نا پتلا ویسا رکھو ہے، کب تک تھا 40 دن تک ہے نا ویسا رکھو تھا۔ اب یہ 40 دن کے بیچ میں گیپ میں ہے نا یہ شیطان کیا کرتا ہے، جب کو دیکھتا ہے مار کو دیکھتا ہے کون ہے کیسا ہے، اب مارے تو اس میں سے نا آواز آتی، کئی کو بولے تو مٹی سے بن کر ہے، یہ پتلا جو بنیا ہے مٹی سے بن کر ہے، اب ہے نا اسے مارتا تو اس میں سے آواز آتی۔ اور پھر اس کا فرمایا کہ شیطان ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کے راستے سے اندر گیا اور ہے نا پیچھے کے راستے سے نا باہر آ گیا، اندر جا کے ہے نا پورا دیکھتا ہے نا کیا کیا میٹیریل ہے کیا کیا یہ ہے، وہ اوپر سے جاتا اندر سے نا پیچھے کے راستے سے باہر آتا، اب آ کر بولتا منجے کیا بھی ڈر نہیں، مندے کیا بھی ڈر لے، اگر ہے نا اسے میرے اوپر مسلط کرے تو میں مانتا نہیں، میں ہے نا اس کے اوپر مسلط ہو جاؤ تو میں اسے برباد کر کے رہوں گا۔ کئی کو اندر کیا بھی نہیں، مندے کیا بھی نہیں، اس کا میٹیریل سویرا بالکل آسان ہے، میں کیا ہونا کیا نا وہ کر سکتا ہو، ایسا بول کر انہیں نا نیت کر لیا ہے۔ سمجھ میں ہی بات، اگر آدم کو میرے اوپر مسلط کرے تو یعنی آدم بڑا تو ہے نا چھوٹا کر کو بولے تو میں مانتا نہیں، میں مانتا نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر میں آدم کے اوپر مسلط ہو گیا یعنی آدم چھوٹا تو ہے نا بڑا ایسا کر کو یہ ہو گیا تو میں اسے برباد کر کے رہوں گا، میں برباد کر گیا۔ کئی کو اندر ہے نا کیا بھی نہیں، پورا ہے نا نارملی ہے، تو ایسا انہیں ہے نا پہلے سے نا طے کر لیا۔ اب یہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مٹی یہاں سے لے کر گئے، کسی مٹی کا رنگ ہے نا کالا، کسی کا ہے نا لال، کسی کا ہے نا سفید، کسی کا ہے کیا کیا کہ پورا کلر کے، اب یہ مٹی کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیا۔ اب پوری دنیا میں جتنے انسان پھیلے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ اب تمہیں دنیا میں دیکھیں گے کسی جگہ جب انسانوں کا رنگ ہے نا الگ الگ رہتا، ہندوستان ہے تو یہاں کے انسانوں کا رنگ الگ، امریکہ میں ہے تو وہاں کے انسانوں کا رنگ ہے نا الگ، ساؤتھ افریقہ ہے تو وہاں کے انسانوں کا نا رنگ الگ، کوئی ہے نا کالے رہتے، کوئی ہے نا لال رہتے، کوئی سفید رہتے، کوئی یہ رہتے، یہ ہے نا مٹی کی صفت یہ مٹی کی صفت ہے۔ جس مٹی کا رنگ زیادہ آتا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے ان کا رنگ ہے نا ہو جاتا ہے۔ اگر مٹی کا رنگ ہے نا اس میں اگر بلیک زیادہ ہے تو انسان ہے نا وہ رنگ میں ہو جاتا ہے، اگر کسی جگہ نا لال رنگ زیادہ ہے تو انسان ہے نا لال رنگ میں ہے نا آ جاتا ہے، اگر کسی جگہ نا سفید ہے تو سفید آ جاتا ہے۔ یہ ہے نا مٹی کا رنگ ہے، مٹی جیسی ہوتی انسانوں کا نا رنگ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو میرے حال حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کر دیا اس میں نا روح کو ڈال دیا، روح کو ڈالنے کے بعد اب فرشتوں نے کہا کہ سجدہ کرو، اب پورے کے پورے نا سجدہ کرے، لیکن ابلیس انکار کر دیا اور تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا نہیں میں نہیں کروں گا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اے اللہ یہ ہے نا یہ مٹی سے بنا، میں افضل ہوں، میں ہے نا زیادہ مرتبے کے لائق ہوں۔ وَقُلْنَا، پھر اس کے بعد إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہاں تک ہے نا ایک بات ختم ہوگی۔ دوسری بات، اب یہ سجدہ یہ وغیرہ سبھی پورا ہو جانے کے بعد اب وہ جب انہیں سجدہ نہیں کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہے نا زمین میں پھینک دیا، چلے جا تو قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے، تیرے اوپر نا غضب ہے، چلے جا زمین کے اوپر نہ چلے جا۔ اللہ نے جو ہے اس شیطان کو زمین پر ہے نا ڈال دیا۔ شیطان کو زمین میں بھیج دینے کے بعد، آسمان سے اتار دینے کے بعد، اب جو حضرت آدم علیہ السلام بچے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے ساتھ کیا حال ہوا، تو اسی کا اللہ فرما رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک، تو بھی اور تیری بیوی کون، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو بھی فرمایا کہ تمہیں جنت میں چلے جاؤ، وزوجک الجنہ وکلا منہا، اور جنت میں جانے کے بعد کیا تمہارا دل چاہتا کہ تمہیں کھاؤ،
وکلا منہا رغدن حیث شئتما، جو چاہے تمہیں ہے نا تو جنت میں جاؤ کھاؤ مزے کرو، ولا تقربا، لیکن یاد رکھنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ ایک درخت ہے جو تمہیں اس کے قریب بھی نہیں آنا۔ وہ کون سا درخت؟ بعض روایت میں فرمایا کہ وہ ہے نا سیب ہے یعنی ایپل ہے، بعض نے فرمایا کہ جو وہ بیر ہے، بعض نے کہا کہ وہ ہے نا گیہوں کا دانہ ہے، بعض نے کہا کہ وہ ہے نا کھجور ہے۔ بہرحال کوئی روایت ہے نا فکس نہیں ہے کتاب میں، ہے نا یہ کنفرم بول کو ہے نا کیا بھی کون سی کتاب میں میرا نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کی رائے یہ ہے معلوم کرنے سے کیا بھی فائدہ نہیں معلوم کرنے سے کیا بھی نقصان میں نہیں۔ بس اتنا یاد رکھ لے اللہ نے کہا کہ اس جھاڑ کے قریب مت جاؤ، اس پھل کے قریب مت جاؤ، یہ پھل کھاؤ نہ کو، بس مان لے وہ پھل کون سا ہم لوگ کیا بھی ضرورت نہیں، بس اللہ نے کہا کہ پھل کھاؤ نہ کو کھاؤ کو، وہ کون سا پھل ریسرچ کریں گے سرچ کریں گے، تمہیں کتنا سرچ کریں تمہیں ہے نا کنفرم کون سا پھل کر کو تمہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرما دیا معلوم کرنے سے کیا بھی فائدہ نہیں معلوم کرنے سے نقصان بھی کیا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوں گے؟ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے ہے نا غلط گناہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، عاصین میں سے ہو جائیں گے۔ اب رہے حضرت آدم بھی اور حوا بھی جنت میں رہے، مزے سے رہے، کھا رہے پی رہے، دن ہے نا کٹتا جا رہا۔ اب یہ شیطان ہے نہیں، اسے ہضم ہے رے میں رہا سو جگہ میں منجے باہر نکال رہا، تو انہوں اندر چلے گئے نا، ان کو کہیں ساتھ بھی کر کو ان کو باہر نکالنا ہے۔ اتنا شیطان کا تھا، پہلے کیا بولا انہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو ہے نا اگر میرے اوپر ان کو ہے نا مسلط کرے بولے تو میں نہیں مانوں گا، ان کو ہے نا برباد کر کے رہوں گا۔ تو ایسا شیطان کے دل میں تھا۔ اب شیطان دیکھے تو نیچے ہے، حضرت آدم دیکھے تو ہے نا اوپر ہے، حضرت آدم جو جنت میں ہے مزے میں ہے، اب یہاں شیطان دیکھے تو اکیلا ہے۔ اب پہلے کوسے کی حالت میں تھا، اب ہے نا کوسے کی حالت میں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ دن رات ہے نا یہ فکر کسی نہ کسی طریقے سے آدم کو باہر نکالنا ہے، باہر نکالنا۔ اس کے واسطے نے کیا کرے بولے تو نا شیطان ہے نا بہت سارے پلان کرا۔ پہلے زمانے میں ہمارے نبی آنے سے پہلے، قرآن اترنے سے پہلے جنات صبح آسمانوں میں جاتے تھے، ہے نہیں؟ قرآن میں تذکرہ ہے، سورہ رحمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ صافات میں بھی اللہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی یعنی ہمارے نبی آئے، تو ہمارے نبی آنے کے بعد سے ہے نا شیطانوں کا جنات کا آسمانوں میں جانا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو پہلے زمانے میں شیطان جنات سبھی کیا کرتے تھے؟ آسمانوں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے فرشتے کیا بات کر لیتے، سنتے تھے، سن کو آ کر ہے نا دنیا میں آ کو انسان کو نا بول ڈالتے تھے آج ایسا ہونے والا ہے، آج ایسا ہونے والا ہے، ایسا کر کے نا بول ڈالتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ شیطان ہے اب کیا کرنا، انہیں ہے نا کچھ ترتیب بنایا۔ کیا ترتیب بنایا؟ کہتے کتابوں میں آتا ہے سانپ کا ہے نا سانپ سے مدد لیا، اور اسی طریقے سے ہے نا وہ مور بولتے نہیں، مہر نملی اس سے ہے نا مدد لیا، ان سے مدد لے کر ہے نا یہ شیطان اندر تک ہے نا چلے گیا۔ کہاں چلے گیا؟ جنت تک ہے نا چلے گیا، جنت کے اندر چلے گیا۔ اب جنت میں چلے جانے کے بعد جو ہے حضرت آدم سے کہا کہ دیکھو آدم، ایک دوسری شکل میں، ایک ہے نا بڑے بزرگ کی شکل میں جا کے بولے آدم اللہ تم نے کئی کو کھانوں کو بولے ایسا معلوم کیا کئی کو تو تمہیں اگر وہ کھا لے بولے تو تمہیں ہمیشہ جنت میں چلے جاتے، اس کے واسطے اللہ ہے نا تم نے کو بولے ایسو، اس کے واسطے تم نے کہنا تم نے کو کھاؤ نہ کو بولے ایسو، اگر تمہیں نہیں کھائے بولے تو ایک نہ ایک دن ہے نا تمہیں جنت سے باہر آ جاتے، اگر تمہیں وہ پھل کھا لے بولے تو ہمیشہ تمہیں ہے نا جنت میں چلیں گے، جنت سے باہر تمہیں آئیں گے نہیں۔ اچھا ویسا کیا؟ اس کے واسطے کیا اللہ بولے ایسو وہ پھل میں کھا لیا بولے تو ہمیشہ جنت میں رہوں گیا؟ ہاں جنت میں تمہیں ہمیشہ رہتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیا کہے؟ اچھا ویسا کیا مجھے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اس واسطے ہے نا حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ہے نا پھل کو کھا لیے۔
وہ پھل ہے نا کھا لیا. اسی کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان ہے نا دونوں کو بھی پھسلا دیا، دونوں کو بھی نا بہکا دیا. کون دونوں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، دونوں کو بھی ہے نا یہ ہوا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. اب جب یہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے پھسلانے پر ہے نا وہ پھل کو کھا لیے، تو کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی جنت سے نکال دیا. مما کانا فی، جن نعمتوں میں جس جنت میں یہ دونوں تھے. کون دونوں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جس جنت میں تھے. مما کانا فی یعنی جس جگہ میں یہ تھے، جن نعمتوں میں یہ دونوں تھے، اللہ نے وہاں سے ان کو نکال دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے نا شیطان کو بولنے کو تھا، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہے نا جلدی سے یہ ہوئے نہیں، اللہ کا حکم میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. عورت کے پاس جا کر ہے نا اسے منت سماجت کر کو ہے نا ان کو منا لی. کسے؟ حضرت حوا کو، ان کو ہے نا منا لی. منانے کے دن عورت رہتی ہے، حضرت آدم کے پاس آئے، کھا لو جی، کھا لے کو بولے. اب ہے نا عورت کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کھا لیے، جس کی وجہ سے دونوں بھی ہے نا جنت سے نکلنے والے ہو گئے. دوسری جگہ بھی ہے نا یہ ہے، جیسے ہی جنت میں ہے نا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، پھل کھاتے ساتھ جو ہے ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ پورے کے پورے جنتی کپڑے، جنتی لباس ہے نا اتر گئے. اللہ نے نکال دیا. نہیں، اب جیسے ہی تمہیں وہ پھل کھا لے میری نافرمانی میں آ گئے، اب میری نافرمانی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، جنت کی کوئی نعمت نہیں ہے. پہلے ہے نا وہ نکال دیا. اب کپڑے ہے نا نکل آٹومیٹک وہ نکل گئے. اب حضرت آدم علیہ السلام مارے شرمندگی کے شرم کے ہے نا اب ہے نا چھپلے کو پھرتے ہیں. وہاں پر ہے نا جو پتے، جو بڑے بڑے پتے رہتے اسے اٹھا کر ہے نا اپنا صدر وغیرہ نا چھپا رہے. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا لمبے قد کے تھے، ان کی نا لمبائی زیادہ پہلے زمانے کے لوگ. اب کے زمانے میں نا یہ گھٹتے اتنے چھوٹے آ گئے ہیں، 4 فٹ 4.5 5 6 ایسا. اب کون تو 7 فٹ کا ہے بولے تو ہمیں دیکھو کتنا تعجب سے دیتے کتنا لمبا ہے. پہلے زمانے میں 10 فٹ کے، 12 فٹ کے، 15 فٹ کے، 20 فٹ کے بھی نہ ہوتے تھے. اب انسان گھٹتے کیا ہو گیا؟ چھوٹے تک ہے نا آ گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ نا بڑے قد کے تھے، یعنی لمبائی ان کی زیادہ تھی. اب کوسا پتا بھی نا اتنا زیادہ بھی اتنا بڑا بھی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام ادھر ادھر چھپ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم کیا تمہیں میرے سے چھپنا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم نے کہا اللہ میں تو تجھ سے نا چھپ نہیں سکتا، لیکن شرمندہ ہو، مجھ سے نا غلطی ہوئی، اللہ میں اپنے سطر کو ہے نا چھپا رہا ہوں، میں تو تیرے سے نا چھپ نہیں سکتا. اللہ میں اب شرمندگی کی وجہ سے میرے کپڑے نا اتر گئے ہیں، اسے میں چھپانا چاہتا ہوں. تو میرے ہاں یہ پورا ہے نا اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے نا وہ اس کے مقدر میں تقدیر میں تھے. اللہ جیسا کرنا تھا ویسا کرے، ہمیں اسے نا کیا بھی ہے نا نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. تو فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب اللہ نے کہا اتر جاؤ، تمہیں بھی ہے نا زمین میں اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں نہ اتار دیا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا کہ دونوں تمہارے لیے، اب آپ دونوں کیا ہے؟ دشمن ہے. تمہیں ان کے لیے، انہوں تمہارے لیے، یا نہیں بولے تو شیطان تمہارے واسطے اور تمہیں شیطان، اب دونوں ہے نا اپوزٹ ہو. شیطان کے واسطے میں یہ ہو گیا سو، ابھی نہ بولتے میرے واسطے ہے نا شیطان ویسا کر دیا سو، میں ہے نا بیوی کے چکر میں کو میں نا ایسا یہ ہو گیا سو. اب دونوں کے اندر نفرتیں آ گئی. قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے ٹھکانہ تو زمین ہے، اب تم زمین میں چلے جاؤ، لیکن زمین میں جانے کے بعد بھی تمہیں زمین میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے، بلکہ ذرے دن کے واسطے ہوتا ہے. جتنا اللہ نے اپنے ان کے تقدیر میں لکھا ہے، اللہ کے نا جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، اتنے دن تک تمہیں رہیں گے. یعنی قیامت تک اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنی عمر لکھا ہے اتنے دن تک ہے نا تمہیں رہیں گے، جتنا اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد پھر تم نہ دنیا سے آنا ہی ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، دونوں کو بھی اللہ نے جب زمین پر ہے نا بھیج دیا. حضرت آدم ہے نا کانکی ہے، حضرت حوا ہے نا کانکی ہے. پوری زمین میں کون بھی انسانہ نے قوالی ہے نا جانوران تھے، کون بھی انسانہ نے کئی کو پہلا انسان انہوں چنا.
اب انہوں دیکھے تو وہاں ہے، انہوں دیکھے تو یہاں ہے، آپس میں میل جول کیا بھی نہیں، تعلقات نہیں، کنیکشن نہیں، کیا بھی نہیں۔ یہ ہے نا حضرت آدم اور حضرت حوا کتنے دن تک ہے نا الگ رہے؟ فرمائے کہ 40 سال تک ہے نا الگ رہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے، بعض لوگوں نے فرمایا کہ ملک شام میں، بعض نے کہا کہ نہیں انڈیا میں ہے نا ہندوستان میں جو سری لنکا ہے نہیں، وہاں ایک پہاڑ ہے۔ اب نا تمہیں جا کے دیکھو یوٹیوب میں نا ڈالے تو ہے نا آ جاتا ہے، ایک پہاڑ ہے، لوگ ہے نا اس کی ہے نا پوجا بھی کرتے ہیں۔ اس پہاڑ میں نا اللہ نے ان کو وہاں اتارا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے سعودی میں نا جدہ بول کر ایک جدہ کر کے بولتے نہیں، وہ وہاں ہے نا حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اتارا۔ اب یہ دونوں اس کے درمیان میں 50 حج جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدل ہے نا کرے، یعنی چل کر جا کر 50 حج کرے، لیکن یہ حج میں بھی ہے نا دونوں کی ملاقات ہوئے۔ اب 40 سال ہو جانے کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے جو ہے اپنی قدرت سے ان دونوں کو بھی نا ایک جگہ ملایا، اسے حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، دونوں کو بھی ہے نا مکے میں جو ہے آپس میں نہ ملایا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَقُلْ لَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہو گیا، اللہ سے رو رہے، توبہ کر رہے، توبہ کر رہے، 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے، ہے نا کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہ کوئی رحمت متوجہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات ہے نا سیکھ لیے تھے، یا کچھ کلمات ہے نا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ اب وہ کون سا کلمہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نے ایک دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگا، اللہ کی رحمت ہے نا متوجہ ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ایک دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد جیسے ہی روح پھونکی اور روح آ جانے کے بعد جیسے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا لکھا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے پڑھ لیے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرے، پوچھے بھی نہیں کون ہو کیا ہے نا، کیا بھی پوچھے بھی نہیں۔ دنیا میں آ جانے کے بعد ان کو ہے نا خیال ہے ارے رے میں ہے نا چھوٹے اسٹیپ میں مجھے آنکھ کھلے اسٹیپ میں وہ اس میں پڑھا تھا نا محمد رسول اللہ بول کر، یہ کسی ہے نا اللہ بڑے آدمی کا یہ نام رہتا ہے، اس کے وجہ سے ہے نا اللہ اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑ لیا ہے۔ جو ہمیں ہے نا اتنے سالوں سے میں دعا کر لے گا، ایک دن ہے نا ان کا نام لے کر دعا کریں گے، دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا کہ ایسا گھر کو ان کے دل میں ہے نا خیال آیا۔ یہ خیال ڈالنے والا بھی اللہ ڈالنے والا بھی کون؟ اللہ ہے۔ اللہ ہے نا پورا اپنی مصلحت سے نا پورا ہے نا کام کرتا ہے، حکمت سے نا کام کر لے گا۔ اب کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، دنیا کی آبادی بڑھانا ہے، حضرت آدم کی توبہ قبول کرنا ہے، یہ پورا ہے نا ایسا حیاس ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں نا وہ خیال آیا، تو اس خیال کے ذریعے سے حضرت آدم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے نا دعا کو قبول کر لیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ دیکھو پورا تجھ نے کیا قیاس ہو، حضرت آدم ہو اللہ سے بولا اللہ پورا تجھ نے کیا قیاس ہو، میرے مقدر میں تو لکھو تھا میں جنت میں جانا، پھر اس کے بعد ہے نا مجھے بہکانا، وہ پھل کھانا، پھر دنیا میں آنا، سب بھی اللہ تو مقدر میں لکھا تھا۔ سوچنا اللہ جب تو مقدر میں لکھا ہے بولے تو نہ میرے سے ویسا ہوا، اللہ جب تو نے مقدر میں لکھ دیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت آدم کو اللہ نے کہا ہاں کریکٹ صحیح تمہیں بولتے ہیں، اب پورا میں مقدر میں پہلے لکھا تھا، ایسا جیسا مقدر میں لکھا تھا ویسے ہی اللہ ہویا سو منجھے کہیں کہنا یہ کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت نے جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو بہرحال وہ کلمات یہ ہے
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بندوں پر بڑا مہربان ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج رہا ہے، بھیجتے ہیں نا ایک بات بول کر بھیج رہا ہے کہ دیکھو اب تمہیں دنیا میں جاؤ، تمہارے رہتے ہوئے اگر ہماری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، یعنی ہماری طرف سے اگر کوئی نبی آ جائے، کوئی پیغام لے کر آ جائے، تو فرمایا کہ تمہیں اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا. سمجھنے کی بات ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے رہتے ہوئے ہماری طرف سے کوئی پیغام، کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی رسول آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو بھی ان کی اتباع کرے گا، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ڈر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ان کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، وہ لوگ ہے نا پاس ہوں گے. اب یہ کون آنے والے حضرت آدم کچھ اللہ بول کر ہمیں بھیج رہا ہے. تمہارے رہتے ہوئے اگر ہمیں کسی کو تو بھی بھیجے تو تم کو ماننا ضروری ہوگا. کون؟ فرمایا کہ نبی ہوں گے. اگر تمہارے رہتے ہوئے ہم نے اپنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان کو ہمیں بھیج دیے تو ان کو بھیجنے کے بعد تمہیں ان کی اتباع کرنا ہے، تمہیں ان کی اتباع کرنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اتباع کریں گے، مانیں گے تو کیا بھی نہیں ہوگا، جنت اللہ دیں گے، آخرت کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گے. نہیں، اگر نہیں مانے، انکار کرے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بعض لوگ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس کا؟ ان کا، یعنی رسول کے بھیجے ہوئے کا اور شریعت کا انکار کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنم والے. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں تک ہے نا ایک بات ہوگی. اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ہے نا تذکرہ فرما رہا ہے. ایک نعمت کا تذکرہ اور پھر ایک دوسری نعمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تذکرہ فرما رہا ہے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل بول کر بنی اسرائیل کسے بولتے اور وہ کیا کیا نعمتیں ہیں. انشاءاللہ پورا سبجیکٹ ہے نا آئندہ منگل کو جو آپ کے سامنے ہوگا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.